الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستوں، اللہ جل شانہ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اللہ جل شانہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ساری کی ساری مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں۔ سارے کے سارے اشجار اللہ نے اگائے ہیں۔ سارے کے سارے جہان اللہ نے آباد کیے ہیں۔ ان سب کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ساری مخلوقات بنانے کے بعد اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزت عظمت انسان کو بخشی ہے۔ انسان کو اللہ تعالی شانہ نے سب سے بلند بنایا ہے۔ سب سے بلند مرتبہ، سب سے بڑی شان مخلوقات کے اندر انسان کی ہے۔ انسان کے بعد سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑا درجہ اللہ کے پاس ہے۔ گویا کہ انسانیت درجات کے اعتبار سے مخلوقات میں پہلے نمبر پہ اور خالق اور مخلوقات کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ خالق ہیں، پھر دوسرا ہمارا نمبر ہے۔ ہم اپنے خالق و مالک سے بالکل بلا واسطہ درجے کے اعتبار سے قریب تر ہیں۔ اب سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے انسان کو اتنا بلند درجہ دیا گیا؟ کیا انسان کے پاس طاقت زیادہ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہاتھی کے پاس تو بہت طاقت ہے۔ اگر طاقت کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے جانور موجود ہیں، انسان اس کے آگے بے بس ہے۔ مخلوقات میں لوہا بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے جو ہاتھی کو بھی جکڑ لیتا ہے، تو پھر لوہے کو سردار ہونا چاہیے تھا۔ لوہا بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے نا، جبکہ وہ سردار المخلوقات نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طاقت کے اعتبار سے انسان کو عزت اور عظمت نہیں ہے۔ کیا اپنا تسلط قائم کرنے کے اعتبار سے
انسان کو عزت اور عظمت ہے، جنگل کے اندر جا کے اپنا تسلط قائم کر کے دکھائے نا ذرا، ایک دم سے شیر آئے گا پھر اس کا تسلط ایسے بہ جائے گا۔ تو گویا کہ دوسری بات یہ بھی پتہ لگی کہ تسلط قائم کرنے کے اندر بھی انسان ناقص ہے۔ اپنے شکار کو بہترین انداز سے پکڑ لینے کے اعتبار سے اس میں عزت اور عظمت ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے سے زیادہ اچھا تو عقاب شکار کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی خاصیت انسان کے اندر نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنی چیزیں آپ لیتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اپنی مخلوقات کو ظاہر کرتے جائیں گے کہ دیکھ لو اس میں تم بالکل زیرو ہو، اور یہ میری چھوٹی سی مخلوق جو ہے یہ آگے نکل جائے۔ انسان تو بیچارہ اتنا بے بس ہے کہ ایک مکھی اس کو تھوڑی دیر میں نچا دیتی ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک مکھی 4 دفعہ ایسے منہ کو لگ جائے نا تو انسان کو اپنی بے بسی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اب کس اعتبار سے انسان کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا کی، اشرف المخلوقات کس اعتبار سے بنایا؟ وہ ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ علم عالم یعلم سے ہے، اور اس کا مطلب ہے جاننا، سمجھنا۔ دنیا کی کسی مخلوق کے اندر علم حاصل کرنے کا وہ مادہ نہیں ہے جو کہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور اس مادہ رکھنے کے بعد، اس طاقت کو رکھنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، علم دیا ہے اپنی جناب سے، اپنے خزانوں سے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی چیز کا ادراک ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے حواس خمسہ ظاہرہ، جن سے کسی چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے حواس خمسہ ظاہرہ، محسوس کرنے کے 5 ظاہری آلات۔ اس کا مطلب یہ حواس محسوس کرنے کے 5 ظاہرہ، ظاہری آلات۔ انسان کی آنکھ ہے، دیکھتی ہے، اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ وہ شیشہ لگا ہے، وہ لوہا ہے، وہ دیوار ہے، یہ فلیکس لگی ہوئی ہے، یہ ستون بنا ہوا ہے۔ یہ کس نے مجھے بتایا؟ میری آنکھ نے۔ یہاں کوئی خوشبو لگائے تو میری ناک مجھے بتا دے گی کہ یہ خوشبو گلاب کی ہے، کلی کی ہے، یا یہ کوئی عربک پرفیوم ہے یا کیا ہے۔ ناک مجھے اطلاع دے دے گی، اس کا اطلاع کان نہیں دیں گے۔ تیسرا ذریعہ ان میں سے، حواس خمسہ میں سے، ہمارا کان ہے۔ سنتا ہے تو ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ یہاں بیل بولا ہے، بکری بولی ہے، مرغا بولا ہے۔ انسانوں میں سے یہ کس کی آواز ہے؟ ہم اپنی فون ایسے کان کو لگاتے ہیں، کال آئی، فون موبائل کان کو لگایا اور نمبر سیو نہیں تھا، ایسے سنا، ہیلو کی آواز سنی اور فوراً جھٹ سے ہم پہچان گئے کون ہے،
ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، کیونکہ ہم نے اس کی آواز سنی ہوئی تھی، ہمارے ریکارڈ کے اندر محفوظ ہے، ہمارے کانوں نے ہمیں اطلاع دے دی کہ یہ وہ فلاں آدمی ہے۔ چوتھی چیز حواس خمسہ ظاہرہ میں سے زبان ہے۔ انسان اپنی زبان کے اوپر کھانے کی کوئی چیز رکھتا ہے تو اس کو اس کی زبان اطلاع دے دیتی ہے کہ اس کے اندر نمک کتنا ہے، مرچ کتنی ہے، اس کے اندر کھٹائی کتنی ہے، اور اس سالن کے اندر کیا کیا چیز ڈالی ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، وہ ایسے ہاتھ لگائے گا تو ایسے تھوڑا سا ہاتھ لگا کے بجائے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لکڑی ہے، اس کو بجائے گا تو ہاتھ بجانے سے، اس کو سے ہاتھ لگانے سے اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پتھر ہے، اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ صف ہے۔ پانچواں ذریعہ ہاتھ ہے، آنکھ، ناک، زبان، کان اور ہاتھ، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ ان چیزوں سے کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ان 5 آلات سے علم حاصل ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ نہیں لگتا۔ انسان دکان کھول بیٹھا، 1400 روپے کی ایک چیز لی، اس کی آنکھ بھی نہیں اس کو بتا رہی، اس کی ناک بھی اس کو نہیں بتا رہی، اس کی زبان بھی، کان بھی اور اس کے ہاتھ بھی نہیں بتا رہے کہ کمائی کیسے کرنی ہے۔ اب یہاں آدمی بے بس ہے۔ اب کیا کرے گا بھائی؟ علم حاصل کرنے کا جو 5 آلات حواس خمسہ کہلاتے تھے وہ تو ختم ہو گئے۔ اب علم حاصل کرنے کا جو دوسرا ذریعہ ہے وہ استعمال ہوگا، اس کو کہتے ہیں عقل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل۔ یہ دوسرا باب ہے۔ اب عقل استعمال کرے گا کہ یہ میں نے چیز 1400 روپے میں لی ہے، اس کے اوپر ترسیل کا نظام چلا، لانے لے جانے کا، ٹرانسپورٹیشن ہوئی، وہ سارا پڑھ کے یہ 1500 میں مجھے پڑی ہے گھر پہ آ کے۔ دکان کا رینٹ اتنا ہے، میں نے ملازم رکھا ہے، اس کا ایک پیس کے اندر اتنا حصہ بنتا ہے، اس کو جی آپ 1600 روپے میں بیچ لیں تاکہ 10 روپے آپ کی جیب میں بھی آ جائیں، 90 روپے خرچے میں چلے جائیں گے۔ اگر عقل نہ ہو تو یہ 1400 کی لا کے 1400 بیچے گا اور ترسیل کا نظام اور یہ وہ نظام جو ہے وہ سارے اس کی جیب سے چلے جائیں گے، بجائے کمانے کے یہ کیا کرے گا؟ نقصان کرے گا۔ ایسے آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بے عقل آدمی ہے، کام نہیں کرنا آتا اس کو۔ کیوں؟ اس نے عقل کو استعمال ہی نہیں کیا۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہے کسی چیز کو جاننے کا، سمجھنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ یہاں تک تو ساری انسانیت اکٹھی ہے۔ اب انسان کو پیدا کیوں کیا گیا بھائی؟ یہ ڈنڈا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے بھائی؟ اس کی نقش و نگار کیے ہیں، اس کو رنگ کیا ہے، اس کو کٹائی کی ہے، اس کے اوپر رندہ چلا کے اس کو برابر کیا گیا ہے۔ یہ سارے معاملات کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ کیوں کا جواب ہر چیز میں پوچھا جاتا ہے۔ بھائی یہ عمارت کیوں بنائی ہے؟ بھائی آپ نے ایک گھر لے تو تھا آپ کے پاس، دوسرا کیوں لیا؟ اس کو کہتے ہیں ہر چیز کا مقصد کیا ہے، یہ چیز میں نے لی کیوں ہے، آپ نے کیوں لی ہے، کیا مقصد ہے اس کا۔ دنیا کی چیزوں میں تو ہم بتا دیں گے بھائی اس کا کرایہ کھاؤں گا، اپنے بچوں کے لیے بنایا۔ دنیا کی ساری اپنے متعلقہ چیزیں اس کو مقصد پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اپنے نفع کی ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں۔ بھائی بکری کیوں بنائی ہے اللہ نے؟ بھائی میرے کھانے کے لیے بنائی، کھانے پینے کا بہت پتہ۔ بھائی یہ زمین کیوں بنائی ہے؟ بھائی اللہ نے میرے چلنے کے لیے بنائی۔ گاڑی کیوں بنائی ہے؟ بھائی میرے سیر سپاٹے کے لیے بنائی۔
بھائی آپ کو کیوں بنایا ہے؟ آپ کو کیوں بنایا ہے؟ جس آدمی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے وہ ساری دنیا کی چیزوں کے مقاصد تو بتاتا ہے، اپنے بارے میں اپنی دفعہ پہ کیا کہتا ہے؟ بس دنیا ایسے بن گئی، میں بھی بن گیا، بس ابا نے شادی کری میں آ گیا، بس۔ بھائی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقاصد ہیں تو آپ کا مقصد کیوں نہیں ہے؟ میرا مقصد کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیوں بنایا گیا ہے؟ اب یہ چیز کہاں سے پتہ لگے گی؟ اب یہ چیز نہ حواس خمسہ ظاہرہ بتاتی ہیں، نہ آدمی سونگ کے بتا دے گا، دوسرے کو ایسے کر کے سونگے گا تو اس کو اس کا پتہ لگ جائے گا یہ کیوں بنایا گیا۔ کوئی سونگ کے بتا سکتا ہے؟ کوئی سن کے بتا سکتا ہے؟ کوئی زبان سے چکھ کے کسی دوسرے انسان کے ہاتھ کو ایسے چکھے اور بتا دے کہ یہ کیوں بنا ہے؟ نہیں پتہ لگے گا، چھو کے نہیں پتہ لگے گا، عقل سے نہیں پتہ لگے گا۔ اب یہاں کافر کا علم ختم ہو جاتا ہے، یہاں علم الہی بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم بتاتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ علم کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، وہ احادیث کا ذخیرہ ہے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، وہ علم الہی ہے، تیسرا ذریعہ جس کی وجہ سے انسان کے محسوسات معلومات مکمل ہوتی ہیں، اور اسی علم کی وجہ سے، اس تیسرے حصے کی وجہ سے انسان کو عزت عظمت عطا کی گئی ہے۔ بھائی سونگنے کی طاقت جانور کے اندر ہے نا، اپنا چارہ فوراً سونگ کے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے کھانے والا ہے نہیں ہے، ایسے سونگتا ہے، کھا کے اس کو تھوڑا بہت پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ آواز سنتا ہے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور خوب دیکھتا ہے، عقل اس کے پاس، اس کے ضرورت کے مطابق عقل اس کے پاس بھی ہے۔ کیسے کیسے جانور کیسے کیسے کام کر جاتے ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ علم الہی جانور کے پاس نہیں ہے، باقی مخلوقات کے پاس علم الہی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نیچا رکھا گیا، اور انسان کو علم الہی ملنے کی وجہ سے اس کو عزت اور عظمت عطا کی گئی۔ اس علم الہی کو دینے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو آباد کیا، اور اسی علم الہی کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گی، یہ علم ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، اللہ ان کو آباد رکھنا، ان کو شاد رکھنا، ان کو بستے رکھنا، یہ علم حاصل کرتے رہے۔ کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے یہ روایت گاہے سنی ہوگی، بھائی کیوں کرتی ہیں دعا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک یہ علم حاصل کرنے والے اور علم والے موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، اور یہ مخلوقات ساری قیامت سے ڈرتی ہیں، اور اس لیے یہ دعا کرتی ہیں کہ جب تک یہ ہیں قیامت کی زلزلے قائم نہیں ہوں گے، قیامت کا طوفان برپا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جو اس دن اتنے سخت غصے میں ہوں گے وہ تب تک یہ وقت نہیں آئے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کے قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، اور جہالت
طاری ہو جائے گی۔ جب یہ کام ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وش الثوب، اسلام ایک دور میں پرانے کپڑے کی طرح ہو جائے گا، حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ روزہ کیا چیز ہے اور نماز کیا چیز ہے، قربانی کیا چیز ہے اور صدقہ کیا چیز ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کتاب کو ایک ہی رات میں ایسے اٹھا لیں گے، جب علم کے حاصل کرنے والے نہیں رہیں گے تو اللہ ایک ہی رات میں ایسے کتاب کو، قرآن پاک کو اوپر اٹھا لیں گے۔ فلا یبقى فی الارض منہ آیۃ، حتیٰ کہ اس قرآن کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، اور لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جس کے بوڑھے لوگ، بوڑھے مرد عورتیں، وہ کہیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، فنحن نقولها، اس لیے ہم یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب یہ علم بھی نہیں رہے گا۔ انسان کو عزت اور عظمت کیوں عطا کی گئی؟ اس علم کے وجہ سے۔ اگر یہ علم انسان کو نہ ملتا تو انسان کو یہ عزت بھی نہ ملتی، عظمت بھی نہ ملتی، اور انسان اشرف المخلوقات میں سے بھی نہیں ہونا تھا۔ آج کے دور میں ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں ہمارے چھوٹا بچہ، یقین کریں میں نے بعض گھروں میں دیکھا 2-3 سال کا بچہ ہے، وہ موبائل کو اتنا جانتا ہے کہ میں ابھی نہیں جانتا ہوں، ہمارے بڑے اتنا نہیں جانتے، ٹک 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 ایسے موبائل چل رہا ہے۔ اور بہت سارے میرا خیال 35-40 سال کی ایج رکھنے والے، ان کو وہ نہیں پتہ اس کا نظام جو اس بچے کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا 40-45 سال والی عمر کے لڑکے نے اور آدمی نے، جو وہ گیم اس پہ فزیکلی کھیل لیتا ہے۔ بڑی عمر کا آدمی دیکھ کے حیران پریشان۔ ہمیں معلوم ہے انٹرنیٹ کیسے چلنا ہے، فلاں سائٹ کیسے چلنی ہے، اپلیکیشن کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے کاروبار کے سارے چیزیں معلوم ہیں، مشینیں کیسے چلنی ہیں، فلاں چیز کیسے ہونی ہے، کاروبار کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور اپنے معاملات زندگی کو کیسے کرنا ہے، اور رشتہ داری برادری، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل ٹاپک ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ بھی ہم سب کو آتا ہے۔ اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں، اینو کتھے رکھنا مینوں پتا، ایدی تھاں کیڑی ہے مینوں پتا، میں اینو اوتھے ہی رکھوں، سب معلوم ہے۔ سبزی کیسی لینی ہے، ہاں جی، سالن کیسے بننا ہے، ٹائل کیسی لگنی چاہیے، دیواریں کیسی بننی چاہیے، اس کے اندر یہ فانوس لگنے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، اس ہال کا یہ فانوس ہوتا ہے، اس کمرے کا، ہاں جی، ڈرائنگ روم کی ایسی لائٹس ہوتی ہیں، بیڈ روم کی ایسی ہوتی ہیں، گراج کی ایسی ہوتی ہیں، اور فلاں، اور گوشت جناب اس جانور کا زیادہ اچھا ہے، بکرے کے اس حصے کا گوشت زیادہ اچھا ہے، گردن کا گوشت زیادہ اچھا ہے، کوئی کہتا دستی کا، کوئی کہتا پٹھ دی تو کیا ہی بات ہے، یہ سب پتہ ہے۔ کیا نہیں پتہ ہمیں یہ نہیں پتہ
کہ ہمارے اوپر نماز بھی فرض ہے، ہم نے روزانہ قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اگر پتہ ہے تو ہم جان بوجھ کے لا علم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہمارے سے نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کرنا ہے، ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہماری مونچھوں کے احکامات اسلام کے اندر، علم الہی کے اندر، جس کی وجہ سے ہمیں عزت اور عظمت عطا کی گئی، اس میں ہمارے بالوں کے کیا احکام ہیں، داڑھی کے کیا احکام ہیں، سر کے بالوں کے کیا احکام ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ جسم کے باقی بال جو ہیں ان کے کیا احکامات ہیں، ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے پاک صاف ستھرے کیسے رہنا ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے ہم نے غسل واجب میں وہ کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، غسل کے فرض کیا ہے۔ ہاں جی، وہ ایک ناظم صاحب الیکشن کے وہ کاغذات جمع کروانے گئے نا، تو ان سے کسی نے سوال کیا، وہاں کا جو بڑا تھا اس نے سوال کیا غسل کے کتنے فرائض، کہتا ہے جی 3، کہتا وہ کون کون سے، کہتا صابن، تیل اور تولیہ۔ ہمیں تو یہ معلوم، ہمیں وضو کے فرائض معلوم ہی نہیں ہیں۔ شادی کے بعد نوجوان، اکثر کچھ نوجوان شادی کے بعد کسی عالم سے رابطہ کرتے، بھائی غسل کا طریقہ ہی ہمیں سمجھا دیں، اور 30 سال کی عمر میں شادی ہو رہی اور 14 سال کی عمر میں بیچارہ جوان ہوا، اس سے 16 سال ایسے چلتا پھرتا رہا۔ جن چیزوں کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت اور عظمت عطا کی، آج ہم نے چھوڑ دی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جہاں جاؤ جی، وہ جی امریکہ والے بہت اچھے ہیں، گورے بڑے اچھے ہیں، اور کینیڈا کے اندر بڑا نظام ہے، اور فلاں ملک کے اندر بڑا نظام ہے۔ بھائی یہ نظام تو آپ کو دین نے 1400 سال پہلے دے دیا، اب عمل نہ کریں تو یہ تو ہماری کمی ہے نا۔ انہوں نے ہمارا نظام چوری کر کے اپنے ہاں رائج کیا، وہ ترقی کر گئے، اور ہم ان کی ترقی کو دیکھ کے دل برداشتہ ہوتے۔ بھئی اگر چوری کرتا ہے ایک انسان تو وہ چور ہمارے میں سے ہی ہے نا۔ ہم خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہ علم الہی کا ہی ایک ذریعہ ہے کہ خود بھی علم کو سیکھنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اول تو ہم خود ہی نہیں سیکھتے، سیکھ لیں تو دوسرے کو نہیں سکھاتے۔ جب دوسرے کو نہیں سکھائیں گے تو وہ چوری بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، وہ چغلی بھی کھائے گا، وہ حسد بھی کرے گا، وہ کینہ بھی کرے گا، وہ بغض بھی کرے گا، سارے غلط کام کرے گا۔ ہمارے میں کتنے افراد ایسے ہیں جو خود تو نماز کے لیے چلو آ جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن مسجد سے نکلتے ہی جیسے ٹوپی اتار کے جیب میں، اسی طرح دین بھی اتار کے جیب میں، نہ اپنے بچے کو سکھایا نہ بیوی کو سکھایا۔ گھر کے اندر کون سکھائے گا؟ آپ تو مولوی کے پاس چلو جمعہ تھوڑی بہت بات سن لیتے ہیں، وہ عورت جو گھر بیٹھی وہ کس کی بات سنے گی؟ کتاب پڑھنے سے وہ رہی۔ تو بھئی آپ یہاں پہ مولوی صاحب کا بیان سن کے جاتے ہیں تو گھر تھوڑی دیر آپ مولوی صاحب بن جائیں، اس کو دین کی بات بتا دیں۔ اب آپ اپنے گھر کے اندر دین بتائیں گے تو اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کے گھر کے اندر سکون ہوگا۔ جب آپ دین بتائیں گے تو آپ وہاں والدین کے حقوق بھی بتائیں گے، آپ وہاں اولاد کے حقوق بھی بتائیں گے، آپ وہاں بہن بھائیوں کے حقوق بھی بتائیں گے۔ جب بچوں کو بہن بھائیوں کے حقوق پتہ لگیں گے تو گھر بہن بھائیوں کی لڑائیاں ختم ہوں گی، تو کس کو فائدہ ہے؟ والدین کا بچے، میرے بچے والدین کا ادب سیکھ لیں تو کس کو فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، یہ علم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت اور عظمت عطا کی ہے۔
اسی علم کی وجہ سے ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، گویا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں اور بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، چلو کوئی نہیں گناہ کر رہا، چلو کوئی بات نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے. مولوی گناہ کر لے تو کیا کہتے ہیں، یہ تو مولوی سی، یہ تو مولوی سی، انہوں تو نہیں سی کرنا چاہیے. بھائی وہی چیز ہے، وہ کر رہا ہے، وہ چیز کر رہا ہے. تو یہی قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ چلو وہ تو جانور تھے، یہ تو انسان تھا نا. سمجھنے کی طاقت میں نے اس کو دی تھی، پھر اس کو قرآن پاک کی شکل میں نے علم الہی دیا، احادیث کی شکل میں اس کو علم الہی عنایت کیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں مبارک نمونہ اس کو دیا، اس کے باوجود بھی نہیں ہے سیکھا. تو بل ہم اضل، ان سے بھی برا ہے. تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے احوال میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں جہاں ہم یہ سیکھتے ہیں نئے سے نیا کاروبار کا طریقہ، بھائی سب سے بہترین چیز ہے، بہت اچھی بات ہے. میں بالکل اس حق میں ہوں، آدمی کو بہت اچھی کمائی کرنی چاہیے، میں خود کرتا ہوں. کیوں؟ کمائی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی نہ کرے گا تو لوگوں سے مانگے گا. کیوں مانگے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ دینے والے بنیں گے، کاروبار کریں، آپ دینے والے بنیں گے، کاروبار کرنا چاہیے. آپ کی صفائی ستھرائی، آپ کے کپڑوں کا سٹائل بہت اچھا ہونا چاہیے. دین اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. بہت اچھے کپڑے پہننے چاہیے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، بال اچھے بنے ہوں، دین کے مطابق ہوں، سارے کام اچھے. اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے اللہ نے جو دیے ہیں، باقی سارے کام جہاں ہوتے ہیں وہاں تھوڑا سا ٹائم دین کو بھی سیکھنا چاہیے. کتنے کتنے فوائد ہیں، کتنے فضائل. دین کی ایک آیت کا سیکھ لینا صبح میں 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. پھر جو دین سیکھتا ہے، یہ صحیح انسان بننے کے بعد ایک اور اس کو تمغہ ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں. وراثت کے اندر حصہ ہوتا ہے، کسی کا نصف بنتا ہے، کسی کا ربع بنتا ہے، کسی کا ثلث بنتا ہے. وراثت کے مسائل کچھ لوگوں کو پتہ ہوں گے نا، کسی کا تیسرا حصہ، کسی کا چوتھا حصہ، کسی کا چھٹا حصہ، کسی کا 8واں حصہ، کسی کا آدھا حصہ. وارثین کے اندر ایسے حصے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک صرف عالم وہی ہے جس نے مدرسے کے اندر 8 9 10 سال لگا لیے، اس کو علم کی عمامہ پہنا دی گئی، اب سمجھتے ہیں کہ صرف یہی عالم. بھئی آپ کے پاس بھی اگر دین کے علم کا جتنا حصہ آپ کے پاس ہوگا اتنی وراثت کے آپ بھی حقدار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ 8 9 سال کا جو پڑھنے والا ہے وہ وہاں ٹھیکیدار بن گیا. جتنا آپ علم حاصل کریں گے، چاہے وہ مسجد کے ایک عالم سے روزانہ تھوڑا بہت سن کے آپ ان سے سمجھ کے سیکھ لیں، آپ کے پاس جتنا حصہ ہوگا آپ اتنی وراثت بھی لے جائیں گے. بعض علماء کے پاس بیٹھنے والے کتابوں کو پڑھنے والے، دین کا شوق رکھنے والے مدرسے میں کبھی جاتے نہیں ہیں، اور بعض میرے جیسے کم علم لوگوں سے زیادہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، مسائل کو خوب جانتے ہیں.
تو یہ کوشش کرنی چاہیے، دینی کتب ہمیں اپنے پاس رکھنی چاہیے، علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، اگر بہت زیادہ نہیں تو اللہ کے نبی کی وراثت سے کچھ حصہ تو ہمیں ملنا چاہیے نا۔ ادھر ہمارا ماما چاچا مر جائے نا بیچارہ، تو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کسی طرح کا وراثت سے ایک آدھا حصہ اس کی میرا بھی نکل آئے، کیس لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وراثت فری میں مل رہی ہے، اس کو کوئی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روز مرہ کے معمولات کے اندر تھوڑا بہت دین کی بات کو سیکھیں، جو مسئلہ درپیش آ گیا ہم اس کو سمجھیں، ہم اپنے پاکی ناپاکی کے مسائل کو تو لازمی سمجھیں۔ بھائی غسل کیسے کرنا ہے، اس کے فرائض کتنے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، لباس کا سنت طریقہ کیا ہے، بالوں کا سنت طریقہ کیا ہے، بالوں میں ضروری معاملات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے، روزمرہ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی و بعونی قیامت کے دن ہم بھی نبی کے وارثین میں کھڑے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین کے اندر شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔